صبح سویرے ایک جادوئی سبز جنگل کی گہرائیوں میں احمد نام کا ایک چھوٹا لڑکا اپنے بہترین دوستوں کے ساتھ ایک شاندار مہم پر نکلا۔ احمد 8 سال کا تھا۔ اس کی آنکھیں تجسس سے بھری ہوئی تھیں اور اسے جنگلات، ندیاں اور قدرت کے پوشیدہ مقامات تلاش کرنا بہت پسند تھا۔ ہر صبح وہ خواب دیکھتا تھا کہ آج اسے جنگل میں کوئی جادوئی چیز ضرور ملے گی۔ احمد کے ساتھ اس کا پیارا سفید خرگوش اسنوی بھی اچھلتا کودتا چل رہا تھا۔ اسنوی کے نرم روئی جیسے بال، لمبے کان اور چھوٹی سی گلابی ناک تھی جو پھولوں کی خوشبو سونگھتے وقت تیزی سے ہلتی تھی۔ اسنوی کو گاجریں بہت پسند تھیں اور وہ ہمیشہ احمد کے قریب رہتا تھا۔ احمد کے کندھے پر چیکو گلہری خوشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ چیکو چھوٹی، بھوری اور بہت زیادہ شرارتی تھی۔ جب بھی وہ خوش ہوتی، اس کی پھولی ہوئی دم اوپر نیچے ہلنے لگتی۔ اسے درختوں پر چڑھنا اور جنگل سے چمکتے ہوئے میوے جمع کرنا بہت پسند تھا۔ آج کا دن بہت جادوئی لگ رہا ہے، احمد نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ وہ جنگل کے اندر مزید آگے بڑھ رہے تھے۔ صبح کا جنگل نہایت خوبصورت اور پرسکون تھا۔ سنہری سورج کی روشنی لمبے سبز درختوں کے درمیان سے نرم انداز میں گزر رہی تھی۔ پتوں پر موجود شبنم کے قطرے ہیروں کی طرح چمک رہے تھے۔ نیلے، پیلے اور نارنجی رنگ کی تتلیاں ٹھنڈی ہوا میں ناچ رہی تھیں۔ ہر شاخ سے پرندوں کی میٹھی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسنوی راستے کے کنارے کھلے رنگ برنگے پھولوں کو خوشی سے سونگھ رہا تھا۔ کچھ پھول گلاب کی طرح سرخ تھے جبکہ کچھ جامنی اور سنہری رنگ کے تھے۔ چیکو ایک شاخ سے دوسری شاخ پر کودتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ یہ جنگل تو بہت زبردست ہے، چیکو نے جوش سے کہا۔ چلتے چلتے انہیں قریب بہتے آبشار کی آواز سنائی دی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی۔ اچانک پورا جنگل خاموش ہو گیا۔ پھر سرسراہٹ راستے کے قریب جھاڑیاں ہلنے لگیں۔ احمد فوراً رک گیا۔ اسنوی ڈر کر احمد کی ٹانگوں کے پیچھے چھپ گیا۔ چیکو جلدی سے ایک اونچی شاخ پر چڑھ گیا۔ کون ہے وہاں؟ احمد نے آہستہ سے پوچھا۔ کچھ لمحوں تک کوئی حرکت نہ ہوئی۔ پھر اچانک پھڑ 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 رنگ برنگے طوطوں کا ایک چھوٹا خاندان جھاڑیوں سے باہر آیا۔ ان کے پر سبز، سرخ، نیلے اور پیلے رنگ کے تھے۔ طوطے خوشی سے احمد اور اس کے دوستوں کے گرد چکر لگانے لگے۔ صبح بخیر، ایک خوش مزاج طوطے نے زور سے کہا۔ احمد ہنس پڑا۔ اسنوی خوشی سے اچھلنے لگا۔ چیکو اتنا ہنسا کہ شاخ سے پھسلتے پھسلتے بچا۔ طوطے سورج کی روشنی میں الفاڑتی ہوئے مزاحیہ گانے گانے لگے۔ پورا جنگل خوشی اور جادو سے بھر گیا۔ احمد نے اپنے دوستوں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ مجھے لگتا ہے آج ہماری سب سے بہترین مہم شروع ہونے والی ہے، اس نے کہا۔ اور پھر تینوں دوست جادوئی صبح کے جنگل میں مزید آگے بڑھ گئے، جہاں ان کے لیے حیرت انگیز راز اور خوبصورت مہمات انتظار کر رہی تھیں۔ صبح سویرے ایک جادوئی سنہری جنگل میں نرم دھوپ بڑے بڑے سبز درختوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور خوبصورت تتلیاں ہوا میں الفاڑ رہی تھیں۔ اسی حسین جنگل میں 8 سالہ احمد اپنے 2 بہترین دوستوں کے ساتھ مہم پر نکلا۔ احمد نے نیلی قمیض اور بھورے رنگ کی شارٹس پہن رکھی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا پیارا سفید خرگوش اسنوی تھا، جس کے نرم نرم بال اور لمبے کان تھے۔ احمد کے کندھے پر چیکو نامی ایک شرارتی گلہری بیٹھی تھی، جس کی پھولی ہوئی دم خوشی سے ہل رہی تھی۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، آج کا دن بہت جادوئی لگ رہا ہے۔ جنگل آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا۔ پرندے میٹھی آواز میں گانے گا رہے تھے۔ اچانک جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ کون ہے وہاں؟ احمد نے آہستہ سے پوچھا۔ تبھی رنگ برنگے طوطوں کا ایک چھوٹا خاندان جھاڑیوں سے باہر الفاڑ آیا۔ ایک طوطا خوشی سے بولا، گڈ مارننگ۔ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چمکتی ہوئی ندی کے کنارے پہنچے۔
پانی سورج کی روشنی میں شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ ننھی چاندی جیسی مچھلیاں پانی سے باہر چھلانگ لگا رہی تھیں۔ واہ! احمد خوشی سے چلایا۔ ندی پر ایک لکڑی کا پرانا پل بنا ہوا تھا۔ پل ہل رہا تھا، اس لیے اس نوی ڈر گیا۔ مجھے یہ پل پسند نہیں، خرگوش نے ڈرتے ہوئے کہا۔ چیکو ہنستے ہوئے بولا، فکر نہ کرو، میں بہادر ہوں۔ وہ فوراً پل پر دوڑ گیا۔ پل چرچرایا۔ احمد نے اس نوی کو اپنی بانہوں میں اٹھایا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اچانک تیز ہوا چلی اور پل ہلنے لگا۔ مضبوطی سے پکڑو، احمد نے آواز دی۔ آخرکار تینوں محفوظ طریقے سے دوسری طرف پہنچ گئے اور خوشی سے ہنسنے لگے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک پرسکون جگہ پر پہنچے جہاں چمکتے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اچانک ایک خوبصورت سفید فاختہ آسمان سے الفاڑتی ہوئی آئی۔ اس کے پر سورج کی روشنی میں چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ واہ! احمد حیرت سے بولا۔ فاختہ نرمی سے بولی، خوش آمدید ننھے مسافرو۔ چیکو حیران رہ گیا۔ بات کرنے والی فاختہ۔ فاختہ نے اپنے روشن پر پھیلائے تو ننھی جگمگاتی روشنیاں ہر طرف پھیل گئیں۔ پورا جنگل جادوئی روشنی سے بھر گیا۔ فاختہ نے انہیں 3 چمکتے ہوئے پر دیے۔ یہ ہمت، دوستی اور مہربانی کی نشانی ہے، اس نے محبت سے کہا۔ تینوں دوست خوشی خوشی اپنی مہم پر آگے بڑھ گئے اور اس جادوئی سفید فاختہ کو کبھی نہ بھول سکے۔